شب برات کو 7 دانے چاول لے کر ہر دانے پر اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں یا رزاق کو 70 بار پڑھیں، اور یہ عمل ہر چاول کے دانے پہ کریں، اور اس کے بعد یہ چاول اپنے پرس میں جہاں پیسے رکھتے ہیں سنبھال کے رکھ دیں، انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شب برات کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں کروں گی، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی کچھ تصاویر شامل کی ہیں، تو میری یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ بعض علماء کی حدیث کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی جو عبادات ہے یا اس کا جو ثواب ہے وہ بے اصل ہے، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے۔ جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، آمین۔ میں نے میٹھے میں یہاں پہ کھیر بنائی ہے، کیونکہ آج ختم بھی پڑھا جائے گا تو میٹھے پہ اچھا رہتا ہے، اور میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں مزید شیئر کرتی چلوں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے کہ آپ نے یہ نماز یا یہ نوافل بالکل اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں کہ آپ نے یہ نوافل آپ اس میں اتنی دفعہ سورت پڑھیں گے یا یہ پڑھیں گے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ یہ نفلی عبادت ہے، جس قدر ہو سکے پڑھیں، قضائے نماز پڑھیں، نماز تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، کلمے کا ورد کریں۔ یہ تو ہماری نفلی عبادت ہوتی ہے، اور جو نفلی عبادات ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں ہی کرنا سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کافی زیادہ عورتیں ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں یا کسی دوسرے گھر میں پڑھنے جاتی ہیں کہ رونق ہوگی یا اسی بہانے ہم پڑھ لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گھر میں پڑھنے سے آپ کا خیال بھی زیادہ ہوتا ہے اور آپ پرسکون طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میری ایک سسٹر نے مجھ سے کوکر کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کا کوکر کس طرح کا ہے، بلکہ ان کا سیم ہی ہے کوکر، لیکن ان کو کچھ مسئلہ آ رہا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوکر یوز کریں تو اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا کے شیئر کیجیے گا۔ تو یہاں پہ میں ان کے ساتھ ہی ان کے لیے ہی یہ کوکر کو میں اس طریقے سے بند کرتی ہوں اور اس کی میں تھوڑی سی آواز سناتی ہوں کہ جب یہ کوکر اس کا جو آواز آتی ہے ویٹ کی تو کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے میں نے اس کو بند کر دیا۔ آئی ہوپ کہ انہیں پتہ چل گیا ہو کہ ان کے کوکر میں کیا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ میں تو جب بھی کوکر کو آن کرتی ہوں تو اس طرح کی ہی بالکل ایسے ہی یوز کرتی ہوں، اور جب اس کا پریشر بن جاتا ہے تو اس کی آواز بہت زیادہ آتی ہے اور میں کچن کا دروازہ مجھے بند رکھنا پڑتا ہے، ورنہ سارے گھر میں اس کی بہت شدید قسم کی آواز جاتی ہے۔
میں بنا رہی ہوں مٹن پلاؤ، اور میں نے پہلے گوشت جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا، اور جہاں پہ میں نے تڑکا بنا کے اس میں نے لہسن ڈالا تھا، اور اب میں اس کے اندر گوشت ڈال رہی ہوں۔ گوشت کو میں نے بوائل کرتے ہوئے اس میں موٹی الائچی، لونگیں اور دار چینی کی سٹک اور نمک یہ ڈال کے میں نے بوائل کر لیا تھا، اور یہاں پہ میں اس کو مسالے کے اندر ڈال رہی ہوں۔ کچھ زیادہ مسالے میں نہیں ڈالوں گی، نمک، مرچ، زیرہ، سوکھا دھنیا۔ میں بات کر رہی تھی کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کہ جب اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے، جو مطلب کہ آپ پرسنلی میں نے فیل کیا کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ صرف آپ کو ہی سن رہے ہیں، تو آپ کو خاموشی میں پرسکون ہو کے تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو باقی ہر کسی کا اپنا اپنا ماننا ہے، اپنا اپنا بلیو ہے، لیکن میں نے جتنے بھی مسائل پڑھے ہیں سب میں نے یہی پڑھا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کہیں جا کے پڑھنے کی بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ خوش قسمت لوگوں کو ایسی راتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ صلاۃ تسبیح کا تو ویسے ہی بہت زیادہ ثواب ہے کہ کوشش کریں روز صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکیں۔ اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن ہی پڑھ لیں، ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں پڑھ لیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھ لیں، ورنہ زندگی میں ایک بار تو ضرور ہی پڑھیں۔ اس نماز کا اتنا ثواب ہے، اور یہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، نفلی جو نوافل ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے فرضوں کے بعد آتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہیں وہ فرض ہیں، فرض آپ نے ہر حال میں ضرور ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی قبول کرنے والے ہیں سب کی نمازیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائیں۔ لیکن نوافل کے لیے جو فرض ہیں وہ شرط ہیں کہ آپ کے فرض پورے ہونے چاہیے۔ میں جب اسکول میں جہاں جا رہی تھی لینگویج کے لیے، لینگویج کورس میں نے کیا، تو میری جو ٹیچر تھی وہ بھی مسلم تھی، مراکش کی تھی وہ، اور بہت ایجوکیٹڈ تھی، وہ بہت پڑھی لکھی تھی، لیکن میں حیران ہو گئی ایک دفعہ ان کی باتیں سن کے، کہ ان کا ماننا تھا کہ جو نماز ہے وہ ہم پہ 5 ٹائم فرض نہیں کی گئی۔ یہ بہت پہلے تھا کہ جب لوگوں کو ٹائم کا نہیں پتہ ہوتا تھا تو لوگ اس طرح کی، انہوں نے نا کوئی مجھے بات بتائی اور سنائی، تو جو ہماری کلاس تھی اس میں تقریباً 80% جو تھے نا وہ مسلم ہی تھے، کچھ عرابیش بہت زیادہ تھے۔ تو کسی بندے نے اس بات سے ایگری نہیں کیا، اور سب کو سٹارٹنگ میں پھر آپ کو لینگویج بھی نہیں آتی کہ آپ بحث کر سکیں، اس کے لیے تو آپ کو پرفیکٹ بولنا چاہیے۔ اور میں حیران رہ کے سن کے کہ اتنی پڑھی لکھی بندی تو یہ کیسے یہ اس طرح کہہ رہی ہیں، اور دوسروں کو بھی پھر مس گائیڈ کر رہی ہیں کہ نماز ہم پہ فرض نہیں کی گئی، آپ نے صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور یہ وہ۔ لیکن میں نے تو پڑھا تھا کہ اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور آپ کو یاد آ جائے کہ نماز کا ٹائم ہے تو وہیں پہ نیت کر لیں، اور اسی بات پہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، 5 ٹائم کی پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد روزے ہم پہ فرض کیے گئے جو ہم بالکل چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو کوشش کیا کریں نماز پڑھیں، اور یہیں پہ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔